أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. تم جھگڑا کرتے ہو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے. أفتمارونه على ما يرى. جھگڑا بھی اس بات پر کرتے ہو جو میرا محبوب خود دیکھ کر کے آیا ہے. سبحان اللہ. کوئی بندہ آئے نا مسجد عمر فاروق سے واپس جائے تو کہے جی میں مسجد عمر فاروق میں اگلا بنا کے کیوں نہیں گیا. یہ وہی والی بات ہے نا. أفتمارونه على ما يرى. جھگڑا کرتے ہو میرے نبی سے اس بات میں جو میرا محبوب دیکھ کر آیا ہے. دیکھا ہے یا اللہ کیسے دیکھا ہے؟ فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. ایک تو وہ وقت تھا جب میرے نبی غار حرا سے اتر رہے تھے. پہلی وحی کے بعد حضور غار حرا سے اتر رہے ہیں. سامنے حضور فرماتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں؟ وہ فرشتہ جو غار کے اندر ابھی میرے پاس وحی لے کر آیا تھا وہ بالکل سامنے کھڑا ہوا ہے. پاؤں اس کے زمین پر ہیں, سر اس کا آسمان پر ہے, بازو پھیلائے ہوئے ہیں, ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں ہے. اللہ کے نبی نے اصلی حالت میں جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا, گھر آئے اور کہنے لگے زملونی زملونی دسلونی دسلونی, چادر اور کمبل میرے اوپر ڈالو. انی خشیت علی نفسی, مجھے تو ڈر محسوس ہو رہا ہے. ایک تو وہ موقع تھا اور اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. اور دوسری مرتبہ پھر میرے نبی نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اصلی حالت میں. کہاں یا اللہ؟ فرمایا عند سدرۃ المنتہی, سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا. حضور فرماتے سدرہ ایک درخت ہے جیسے بیری کا ایک درخت ہوتا ہے, اس پر نور کی تجلیاں پڑ رہی ہیں, بالکل روشن ہے, فرشتے اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں. فرمایا وہاں جبرائیل علیہ السلام کو اصلی حالت میں دیکھا. عندہا جنت المأوى, جہاں جنت المأوى بھی ہے, جنات عدن بھی ہے. فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. جو دو بار جبرائیل کو اصلی صورت میں دیکھ چکا ہے تم اس سچے نبی کے ساتھ نادانوں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ سبحان اللہ. اور اسی میں آگے اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. اللہ نے اپنے محبوب کو بڑی بڑی نشانیاں بتائی ہیں. یا رسول اللہ آپ نے کیا دیکھا؟ سنیے ذرا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما عرج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس یحمشون وجوہهم وصدورهم. جب معراج ہوئی تو میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو جن کے ناخن بڑے بڑے لمبے اور لوہے کے ہیں, وہ اپنے چہرے کا گوشت بھی نوچ رہے ہیں, سینے کا گوشت بھی نوچ رہے ہیں. میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں؟ جبرائیل نے بتایا هؤلاء الذین یقعون فی اعراض المسلمین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ بدنصیب لوگ ہیں جو مسلمانوں کی بے عزتی کیا کرتے تھے, پیٹھ پیچھے ان کی غیبتیں کیا کرتے تھے, دوسرے کی مجلس کے اندر اس کو ذلیل کیا کرتے تھے, انسانوں کا گوشت کھایا کرتے تھے. آج اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنا ہی گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں. اللہ غیبت والے گناہ سے ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پھر میں نے ایک اور بندے کو دیکھا جو لیٹا ہوا ہے, دوسرا پتھر لے کر اس کے سرانے پر کھڑا ہوا ہے. پتھر اتنی زور سے اس کو مارتا ہے سر اس کا کچلا جاتا ہے, پتھر لڑکتا ہوا وہاں گر جاتا ہے. وہ پتھر لینے کے لیے جاتا ہے, واپس آتا ہے تو اس کا سر اتنے میں پھر جڑ چکا ہوتا ہے. وہ پھر پتھر زور سے مارتا ہے, پھر سر کچلا جاتا ہے,
پھر لینے جاتا ہے، پھر جناب وہ اسی طرح ہو جاتا ہے۔ میں دیکھ کر حیران رہ گیا، وہ چیخ رہا ہے اور یہ اس کا سر کچلے جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ بد نصیب ہے جس کو اللہ نے قرآن کی دولت دی تھی اور یہ فرض نماز بھی چھوڑ دیا کرتا تھا۔ سفر سے واپس آنے کے بعد عشاء کی نماز پڑھنے کا دل تو نہیں کرتا، لیکن اگر یہ حدیث سنی ہو تو پھر انسان کا سونے کا بھی دل نہیں کرتا۔ جو فرض نماز پڑھے بغیر سو گیا، سینے میں سورۃ الفاتحہ، یہ قرآن ہے نا سورۃ الفاتحہ، سورہ اخلاص بھی ہے، چند صورتیں تو سب کو یاد ہے نا، یہ سینے میں قرآن بھی ہے، دماغ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی ہے، لیکن سو گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے سر کچلا جا رہا تھا اس کا۔ میں نے ایک اور بندے کو بھی دیکھا، لیٹا ہوا ہے، دوسرے کے ہاتھ میں چھریاں اور چاقو ہیں، وہ اس کے یوں باچھوں کو چیرتا چیرتا کان تک لے جاتا ہے، آنکھوں کو چیرتا چیرتا کان تک لے جاتا ہے، اور پھر جناب ایک سائڈ چیر کر دوسری طرف چلا جاتا ہے، وہاں اسی طرح چیرتا ہے، اتنے میں یہ والی سائڈ جڑ جاتی ہے، پھر اٹھ کر ادھر آتا ہے، پھر وہ جڑ جاتی ہے، یہ چیرتا ہے پھر وہ چیرتا ہے، دائیں چیرتا ہے اور بائیں چیرتا ہے، وہ چیخ رہا ہے اور چلا رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ بد نصیب آدمی ہے، صبح سویرے اٹھتا تھا، جھوٹی خبریں پھیلانا شروع کر دیا کرتا تھا۔ استغفر اللہ۔ جھوٹ کو تو برا ہی نہیں سمجھا نا، جھوٹ کے بغیر تو کوئی محفل ہے ہی نہیں ہماری، جھوٹی خبریں پھیلانا شروع کر دیتا تھا، ادھر کی بات سن کر ادھر پہنچائی، اس کی بات سن کر ادھر پہنچائی، اس کو اس کے خلاف بھڑکایا، اس کو اس کے خلاف بھڑکایا، اور بدنگاہی بھی کیا کرتا تھا، آنکھیں بھی چیری جا رہی ہیں، وہ ہونٹ بھی چیرے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ بد نصیب میں نے وہ بھی دیکھے جن کی زبانوں کو کینچیوں کے ساتھ کترا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ میری امت کے وہ خطیب ہیں جو جھوٹ بیان کیا کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن و سنت ہی بیان کرنے کی توفیق، اللہ میں جھوٹ سے بچائے۔ فرمایا یہ وہ خطیب ہیں جو جھوٹ بیان کیا کرتے تھے، جھوٹی کہانیاں سنایا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے قریب نہیں جایا کرتے تھے، یہ ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ حضور فرماتے پھر میں نے ایک نہر دیکھی ہے، بہت بڑی نہر اور بڑا تالاب ہے، خون کا وہ بھرا ہوا ہے، اس کے اندر ایک بندہ ہوتے کھا رہا ہے، دوسرا کنارے کے اوپر کھڑا ہے، کنارے والے کے پاس بہت سارے پتھر ہیں، وہ پتھر زور سے مارتا ہے، ایک تو وہ نیچے چلا جاتا ہے، دوسرا اس کا سر پھٹ جاتا ہے، وہ ہوتے کھاتا کھاتا چورو چور سر لے کر پھر وہاں سے سر باہر نکالتا ہے، سر پھر جڑا ہوا ہوتا ہے، وہ ادھر اتنے میں پہنچ چکا ہوتا ہے، پھر وہاں سے پتھر مارتا ہے، پھر اس خون کی ندی میں ہوتے کھاتا ہوا ادھر چلا جاتا ہے، سر بھی کچلا جاتا ہے، خون کے اندر ہوتے بھی کھا رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ سود کھانے والا ہے۔ سود کو تو منافع سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الربا، سود پر اللہ کی لعنت، کھانے والے پر لعنت، کھلانے والے پر لعنت، گواہی دینے والے پر لعنت، لکھت پڑھت کرنے والے پر لعنت۔ کیا سود ہوتا ہے یا رسول اللہ؟ اللہ نبی فرماتے ہیں الدرہم بالدرہم، الذہب بالذہب، والفضة بالفضة، والدرہم بالدرہم، مثلا بمثل، یدم بید، والفضل ربا۔ جب دونوں طرف ایک ہی چیز ہو، ادھر بھی پیسہ ادھر بھی پیسہ، ادھر بھی سونا ادھر بھی سونا، ادھر بھی چاندی ادھر بھی چاندی، ادھر بھی گندم ادھر بھی گندم، ادھر بھی نمک ادھر بھی نمک، ایک ہی چیز دونوں طرف ہو اور ایک طرف اضافہ ہو، فرمایا حضور نے برابر سے برابر ہاتھ پہ ہاتھ ہو تو پھر تو جائز ہے، اضافہ سارا سود ہے۔ اور سود خور کو اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا، سر بھی کچلا جا رہا ہے، خون کی ندی کے اندر ہوتے بھی دیے جا رہے ہیں۔ اللہ سود سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اور لوگ بھی میں نے دیکھے، پیٹ جن کے بڑے بڑے ہیں، پیٹ کے اندر آگ جل رہی ہے،
میں نے پوچھا یہ کون ہے جن کے اندر گھس کے ان کو آگ جلا رہی ہے؟ جبرائیل نے مجھے بتایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہے ہیں۔ اللہ یتیم کے مال سے ہماری حفاظت فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کا مال کھانے والا وہ اتنا بد نصیب ہے، صرف اوپر سے نہیں اندر گھس کے بھی اس کو آگ جلائے گی۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ او لوگو وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، یتیم بچہ جب تک بڑا نہیں ہو جاتا، سمجھدار نہیں ہو جاتا، اس کے مال کی حفاظت کرو، اس کے اپنے ہاتھ میں بھی نہ دو کہیں وہ ضائع نہ کر دے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ رسموں میں اڑاتے ہیں، یہ جناب پل ہو رہا ہے اور یہ 40واں ہو رہا ہے اور یہ فلاں ہو رہا ہے اور یہ فلاں ہو رہا ہے، یتیم بچوں کا مال یہ رسموں میں اڑاتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ پیٹ میں آگ بھر ہے۔ اور افسوس تو اس وقت ہوتا ہے، چاہے میں ہوں چاہے کوئی مولوی صاحب ہو، میں بھی اس میں شامل ہوں، سب پھر جب وہ اڑا کر اوپر سے دعا کی جاتی ہے اس کا ثواب یا اللہ فلانے کو پہنچا اور فلانے کو پہنچا، ثواب کا کام کیا ہے؟ یتیم کا مال کھا کے اوپر جناب ثواب کی دعا کی ہے؟ توقع ہے تجھے؟ حرام کھا کر یتیم کا مال کھانا حرام ہے۔ پوچھیے علماء سے، مفتیوں سے جا کر پوچھیے، جب تک یتیم بچہ بالغ نہیں ہو جاتا اس کا پیسہ مسجد میں بھی لگانا جائز نہیں ہے، تم رسم میں لگا رہے ہو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لا تؤتوا السفهاء، مت دو اس کا مال کسی کو، سنبھال کر رکھو جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے۔ ہاں فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اب وہ سمجھدار ہو گئے اس کا مال اس کے حوالے کرو، اب اس کا دل چاہے خیرات کرے، اس کا دل چاہے مسجد میں دے، جہاں مرضی وہ چاہے۔ تجھے کس نے کہا کہ تم اس کا مال لے کر خیراتیں کر رہا ہے؟ تجھے کس نے کہا کہ اس کا مال لے کر مسجدیں بنوا رہا ہے؟ اللہ ہمیں یتیم کے مال سے معاف کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہاں پر میں نے ایک تندور دیکھا، اوپر سے بند ہے، تنگ ہے، نیچے سے بڑا کھلا ہوا ہے، اس کے اندر آگ بھڑک رہی ہے، ننگے مرد اور ننگی عورتیں اس آگ کے اندر جل رہے ہیں، اور جب وہ آگ اوپر اٹھتی ہے اس شعلے کے اندر اتنا جوش ہوتا ہے وہ عورتیں اور مرد بھی اوپر اٹھ کر آ جاتے ہیں۔ اوپر ایک اور بندہ کھڑا ہوا ہے، اس کے پاس پتھر ہے، وہ زور سے پتھر دے مارتا ہے، وہ پھر نیچے چلے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل سے یہ کون ہے؟ کا بدکاری کرنے والے مرد اور بدکاری کرنے والی عورتیں ہیں۔